السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواہ البخاری. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 254 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سب سے پہلے ہم راوی حدیث کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو اسحاق ہے اور ان کے ابو کا نام مالک ہے. سعد ان کا نام ہے، ابی وقاص ان کے ابو کی کنیت ہے، تو ان کے ابو کا نام تھا مالک. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں. قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہے. سابقین اولین میں سے ہیں، شروع زمانے میں اسلام قبول کرنے والے ہیں. شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہیں. 5ویں نمبر پر یا 7ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ 10 صحابہ اکرام ہیں. ان میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عراق کے فاتح ہیں. عراق کو فتح کرنے والے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوفہ میں یہ امام تھے، کوفہ کے گورنر تھے، وہاں کے امام تھے. مستجاب الدعوات میں سے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا جلد قبول کرتا تھا، تو ان کا ایک لقب ہے مستجاب الدعوات، یعنی ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی تھی. جنگ بدر کے ساتھ ساتھ تمام جنگوں میں یہ شریک رہے، بدری صحابی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام جنگوں میں یہ بنفس نفیس شریک تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی خصوصیات اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں. ان کی عظمت اور ان کی منقبت اور ان کی حیثیت کو جاننے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب زخم لگا اور آپ بیمار ہو گئے اور بستر پکڑ لیے، تو مسئلہ خلافت کا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کا نام ذکر کیا تھا. کہا تھا کہ ان میں سے جس پر سب لوگ متفق ہوں ان کو خلافت کی ذمہ داری دے دی جائے. ان میں سے 6 لوگوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک نام تھا. علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ. یہ 6 صحابہ اکرام تھے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری ان میں سے کسی ایک کو صحابہ اکرام کے اتفاق سے اور ان کی رائے سے دے دی جائے. بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 خوش نصیب میں سے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے زائد سال دنیا میں زندہ رہے، یعنی ان کی عمر 70 سے زائد تھی. سن 55 ہجری میں ان کی وادی عقیق، مدینہ میں ایک جگہ ہے وادی عقیق، وہاں پہ ان کی وفات ہوئی اور پھر وہاں سے ان کو مدینہ لایا گیا. وادی عقیق یہ کیا ہے، آبادی سے تھوڑا باہر تھا.
پھر وہاں سے مدینہ ان کو اٹھا کر کے لایا گیا اور بقی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ 215 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 215 حدیثیں مروی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین اولین میں سے تھے، 17 سال کے نوجوان تھے، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پوری زندگی اور پوری جوانی اور پوری زندگی انہوں نے اسلام کی راہ میں گزاری ہے اور اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی قربانی دی ہے۔ کوفہ کے امام تھے، وہ کوفیوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ ان کو نماز پڑھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، الزام لگایا۔ تو بہت تکلیف کی بات ہے کہ آدمی قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت دیتا ہے، پھر اس کے بعد الزام لگائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگانے والا بد دعا کر دی، جیسا کہ بتایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات میں سے تھے، تو بد دعا کر دی، بد دعا قبول ہو گئی۔ کیا بد دعا کی تھی؟ بد دعا ہے کہ یہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبی کر دے، اور اس کو محتاج اور فقیر اور مسکین بنا دے، اور تیسری بد دعا یہ کی تھی کہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ جس آدمی کے متعلق بد دعا کی تھی وہ آدمی اتنا عمر پایا، اتنی لمبی عمر پایا کہ اس کے پلک اور آنکھ کے بال سب گر گئے، اور وہ فقیر ہو گیا، بھیک مانگتا تھا کوفہ گلیوں میں، اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا قبول ہو گئی۔ تو اماموں سے بلا وجہ دشمنی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی پر غلط الزام نہیں لگانا چاہیے، بے بنیاد الزام نہیں لگانا چاہیے، عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر کل صلاۃ۔ ایک بات حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بھی بتلا دیتا ہوں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کا بیٹا عامر تھا، رونے لگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بیٹا رو مت، اللہ تمہارے والد کو عذاب نہیں دے گا، مجھے اس کپڑے میں کفن دینا، پرانا کپڑا تھا، کہا اس کپڑے میں مجھے کفن دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کی بشارت اور مغفرت کا اعلان اسی کپڑے میں کیا تھا، کیونکہ یہ وہ لباس تھا جس کو پہن کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کیا تھا، جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، جنگ بدر کی لڑائی اسی لباس میں پہن کے کی تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن ظن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور موت کے وقت تو کافی زیادہ حسن ظن رکھنا چاہیے، خیر کی امید رکھنا چاہیے۔ بہرحال آئیے حدیث کی طرف۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر کل صلاۃ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے اخیر میں یا ہر نماز کے بعد تعوذ پڑھتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے، یتعوذ پناہ طلب کرتے تھے، تعوذ یتعوذ پناہ طلب کرنا، پناہ لینا، پناہ طلب کرنا، بہن ان کے ذریعے سے، دبورا کل صلاۃ، دبر مانے پچھلا حصہ، دبر مانے پچھلا حصہ، عربی میں دبر مقعد کو کہتے ہیں، پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ آخری حصہ، نماز کا آخری۔ تو نماز کا آخری کا دو مطلب ہوا، نماز کے بالکل بعد یا نماز سے تھوڑا پہلے، سلام سے پہلے۔ کان یتعوذ بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، بہن ان کلمات کے ذریعے، ابھی جو آگے دعا آ رہی ہے، دبورا کل صلاۃ، ہر نماز کے اخیر میں یا ہر نماز کے بعد، سلام سے پہلے کرتے تھے یا سلام کے بعد کرتے تھے، یا دونوں جائز ہے، نماز سے پہلے بھی کر لیں تو بھی درست ہے، فرض نماز کے بعد کر لیں یہ بھی درست ہے۔ کل مانے ہر، صلاۃ مانے صلاۃ، نماز۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہم اے اللہ، انی میں بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، بکا تجھ سے، من البخل بخیلی سے، بخل سے،
اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بخل سے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بخل سے، یا میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں بخیلی سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی بخیلی بہت خطرناک مرض ہے، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ بخیلی کیا ہے؟ حق کو روک لینا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، صدقہ، ہاں زکوٰۃ اور مالی عبادات اور انجام دینا چاہیے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ حق روک لیتا ہے، بخیلی کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ مال کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخیلی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ تو بخل بہت سنگین اور خطرناک مرض ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی سے۔ جبن مانے بزدلی۔ بزدلی یہ کیا ہے؟ بہادری کی ضد ہے کہ آدمی بزدل ہو جائے، ہمت ہار لے، کاہل بن جائے، تب تو آدمی ہار گیا۔ انسان ہمیشہ کیا ہو؟ پرفیکٹ ہو، طاقتور ہو، تندرست ہو، بزدلی نہ دکھائے، بہادری دکھائے۔ بزدلی سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، بزدلی سے آدمی تباہ ہوتا ہے، حق مارا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو بزدلی بری چیز ہے۔ تو بزدلی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ من ان ارد الى ارذل العمر، الى ارذل العمر۔ ارد میں لوٹایا جاؤں، ارد کا معنی کیا ہوگا؟ ارد میں لوٹایا جاؤں، واپس کیا جاؤں، الى ارذل العمر۔ ارذل خسیس، ذلت آمیز، عمر مانے عمر، الى ارذل العمر انتہا درجے کا بڑھاپا۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں رذیل ترین عمر سے، رذیل ترین عمر سے، یعنی آدمی بالکل بوڑھا ہو جائے، بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے کہ آدمی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پیشاب پاخانہ غسل یہ سب کیا ہو؟ مشکل ہو جائے، پریشان کن ہو جائے۔ تو ایسی زندگی کیا ہوتی ہے؟ عذاب بن جاتی ہے، آدمی اپنے آپ سے پریشان ہوتا ہے۔ آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کیا ہے یہ؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی بوڑھا ہو گیا، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ پیشاب پاخانہ، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا سونا سب کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ یہ بیماری، یہ زندگی کیا ہے؟ عذاب ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بہت دشوار گزار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی زندگی سے پناہ طلب کرتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْعُمُرِ، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں رذیل ترین عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، شدید انتہائی شدید بڑھاپے کی طرف لوٹایا جاؤں۔ ان ارد کہ میں لوٹایا جاؤں، الى ارذل العمر انتہائی بڑھاپے کی طرف، رذیل ترین عمر یعنی شدید قسم کا بڑھاپا، اس کی طرف لوٹایا جاؤں، یعنی دوبارہ لوٹایا جاؤں۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے، ایسے جب بوڑھا ہو گیا تو بھی محتاج ہو گیا۔ تو یہ ارذل العمر ہے، یہ سب سے رذیل ترین عمر ہے، کیونکہ آدمی اس میں ہر لمحے کا محتاج ہوتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی کا دین خطرے میں ہو، آدمی کا دین خطرے میں ہو، یا دنیا کی زندگی تنگ ہو، مصیبت ہو، فتنہ ہو، اور آج ہر قسم کے فتنے ہیں، انحراف کا فتنہ ہے،
شرک کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، تو دنیا کے ہر فتنے سے میں محفوظ ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں میں عذاب دیتا ہے، تو عذاب قبر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ طلب کرتے تھے، تو قبر کا عذاب برحق ہے۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاۃ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اخیر میں یہ تعوذ پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے ان کلمات کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، دبورا کل صلاۃ، ہر نماز کے اخیر میں، ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کے اخیر میں۔ آپ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں یا تیری پناہ طلب کرتا ہوں بخیلی سے۔ واعوذ بک من الجبن، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی سے، من الجبن بزدلی سے، بزدلی سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں شدید بڑھاپے کی طرف لوٹایا جاؤں، ان ارد، میں لوٹایا جاؤں، الی ارذل العمر، شدید بڑھاپے کی طرف، شدید بڑھاپے کی طرف۔ واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، دنیا کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ واعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز میں یا نماز کے بعد، نماز ختم کرنے سے پہلے یا نماز ختم کرنے کے بعد 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ جب بندہ ان 5 چیزوں سے محفوظ ہوگا تبھی اس کی زندگی خوشحال ہوگی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ آپ بخیلی سے پناہ طلب کرتے تھے، آپ بزدلی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، آپ انتہائی شدید قسم کے بڑھاپے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، آپ دنیا کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور اسی طرح آپ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ یہ 5 ایسے اعمال ہیں، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان خوشحال اور سکون زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور جب ان 5 چیزوں سے محفوظ ہوگا تبھی وہ کیا ہے، خوشحال اور پرسکون حاصل ہوگا، پرسکون کی زندگی حاصل کرے گا، سکون والی زندگی حاصل کرے گا۔ پہلی چیز ہے بخیلی۔ بخیلی بہت بری چیز ہے، اس میں بخیلی میں ہوس اور لالچ غالب ہوتی ہے۔ آدمی بخیلی کرتا ہے دنیا اور مال کی محبت کا، وہ دنیا اور مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے بزدلی، بزدلی سے اللہ کی پناہ، کیونکہ جب بزدلی ظاہر کرے گا تو دشمن کے نرغے میں پھنس جائے گا اور پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، بہادر بننا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے بڑھاپا، شدید قسم کا بڑھاپا، کیونکہ جب بڑھاپا آتا ہے اور شدید قسم کا بڑھاپا کہ آدمی پل پل اور لمحے لمحے کا محتاج ہو جائے، تو اس میں ہمیشہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، طہارت، غسل اور پیشاب پخانہ، ہر لمحے کے لیے، ہر موقع پر بندہ محتاج ہوتا ہے۔ ایسی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے بھی۔ چوتھی چیز ہے دنیا کا فتنہ، دنیا کے فتنے سے اللہ کی پناہ۔ دنیا کے بہت سارے فتنے ہیں، سارے فتنے تو یہی ہیں، مال کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، ہوس پرستی کا، عہدہ منصب کا فتنہ، اور بے حیائی کا فتنہ، بے حجابی کا فتنہ،
عورتوں کا فتنہ، ذمہ داری کا فتنہ، منصب کا فتنہ، دجال کا فتنہ، انحراف کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، ہر فتنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. تو فتنے سے جو بچے گا وہی کامیاب ہوگا. اور چوتھی اور پانچویں اور آخری چیز جو تھی عذاب قبر ہے. مرنے کے بعد مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو وہاں حساب و کتاب ہوتا ہے، اور اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، نہیں تو پھر وہ عذاب قبر کا مستحق ٹھہرتا ہے. تو عذاب قبر برحق ہے، قبر میں آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے. تو جو وہاں کامیاب ہوگا اس کے لیے قبر کا یہ گڈھا جنت کی کیاری بن جائے گی. اور جو وہاں کامیاب نہیں ہوا، وہاں حساب کتاب میں فیل ہو گیا، تو اس کے لیے قبر کا گڈھا جہنم کا گڈھا بن جائے گا، عذاب شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. تو عذاب قبر کا فتنہ، عذاب قبر بڑا سنگین قسم کا عذاب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، اس دعا کو سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا چاہیے. سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا چاہیے. سلام پھیرنے سے پہلے کب پڑھیں گے؟ پہلے التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے. اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہم انی اعوذ بک من البخل. یہ جو دعا ہے پڑھ سکتے ہیں. التحیات اور درود کے بعد یہ سب دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بزدل نہیں بننا چاہیے، بزدل نہیں بننا چاہیے. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ بخیلی سے دور رہنا چاہیے، بخیلی سے دور رہنا چاہیے. اور آخری بات یہ معلوم ہے کہ دنیا کی فتنے سے بچنا چاہیے، دنیا کی فتنے سے بچنا چاہیے. اور آخری بات ایک اور نوٹ کر لیں، اللہ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ سے خیر مانگنا چاہیے. انسان کی زندگی میں بڑھاپا آتا ہے تو شدید قسم کا بڑھاپا، اس سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے. شدید قسم کا بڑھاپا جو آئے اس سے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شدید قسم کے بڑھاپے سے بچائے. کیونکہ یہ شدید قسم کا جو بڑھاپا ہے یہ زندگی نہیں بلکہ یہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.